अस्सलाम वालेकुम। आज बारी है आपके सवाल की। तो आपका सवाल लेने से पहले उन तमाम व्यूअर्स से जो हमारी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल RMTV लंदन को सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकॉन भी क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकें। मेरा आपसे एक सवाल है और सवाल में 3 हिस्से हैं, शक है, बल्कि आप 3 सवाल समझे उसको। इसमें कोई शक नहीं है, जब हम बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, मायूसी के बादल मंडरा रहे होते हैं, तो आपको सुनते हैं तो हमें उम्मीद की किरणें नजर आती है। मेरा सवाल यह है कि पहला कि पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अंग्रेज थे, क्या यह हकीकत है? नंबर 2 सवाल मेरा यह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह, ये इनको भी मुकम्मल इक़्तिदार नहीं मिले थे, ये भी इनकी शराकतदारी थी, मुकम्मल इनके पास इख्तियारात नहीं थे, जिस तरह के हमारे यहाँ कब्ज़ा ग्रुप के हाथों इख्तियारात होते हैं। नंबर 3 सवाल जो है मेरा, जो हिस्सा है सवाल का, वो ये है कि हम इमरान नियाज़ी है, उनको सिलेक्टेड कहते हैं, ये क्या अगर कोई आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेकर वो आर्मी चीफ दोबारा बन जाते हैं, इसी कुर्सी पर बरा जमा होते हैं, तो क्या उसको इलेक्टेड कहते हैं, उसको सिलेक्टेड कहते हैं? पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम था मियां अब्दुल रशीद। ये 1954 तक अपने ओहदे पर रहे और फिर इनके बाद जो दूसरा चीफ जस्टिस था, ये एक ऐसा नासूर था और पाकिस्तान की अदालती तारीख में, और इसका नाम था जस्टिस मोहम्मद मुनीर। और इसी चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली को जो तोड़ने वाला फैसला था उसे जायज़ करार दिया, और नजरिया ज़रूरत वाला वायरस इसी की बदौलत पाकिस्तान की अदलिया में दाखिल हुआ, जिसने पिछले दिनों साकिब निसार की शक्ल इख्तियार की, और इन दिनों भी सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस इसी वायरस का शिकार हैं। पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस अलबत्ता क्रिश्चियन थे और नाम था एल्बर्ट कॉर्नेलियस, और इनकी कानूनी साख बहुत सारे मुसलमान चीफ जस्टिस जो आए हैं उनसे बेहतर है। पाकिस्तान बनने के बाद 1951 तक पाकिस्तान की आर्मी का जो कमांडर इन चीफ, उस वक्त जो चीफ ऑफ स्टाफ नहीं कहा जाता था बल्कि कमांडर इन चीफ कहते थे, तो ये कमांडर इन चीफ जो होता था, इसको बरतानिया से नौकरी का परवाना मिलता था, और पहले दोनों कमांडर इन चीफ बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे, और ये जर्नैल भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की उतनी ही इज्जत और ताबेदारी करते थे जितनी इन दिनों वाले जर्नैल पाकिस्तानी सियासी हुक्मरानों की करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने कायद आज़म के अहकामात मानने से इनकार किया, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगाया और ना ही उन्हें अटक के किले में कैद किया। जहाँ तक कायद आज़म की बात है, तो सबसे पहले जहन में ये रखें कि उन्होंने बरतानिया के गवर्नर जनरल होने का हलफ लिया था। उस वक्त पाकिस्तान कोई आज़ाद मुल्क नहीं था। 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान में हर एक गवर्नर जनरल ने बरतानिया के ताज से वफादारी का हलफ लिया, और फिर 1956 में जब पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया तो फिर ये गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। कायद आज़म के कमांडर इन चीफ उनको जवाबदेह नहीं थे, लेकिन उसके अलावा उनके साथ उनके करीबी रुफ़का ने भी तावन नहीं किया, और उनकी बीमारी से फ़ायदा उठाते हुए कायद आज़म को अमलन हुकूमत और फैसला साजी से अलहदा कर दिया था। जहाँ तक बात है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो उसने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो उस वक्त पाकिस्तानी जर्नैल हिंदुस्तान के सामने हथियार डालने वाली हरकत की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। इसलिए कुछ अरसा तो उन्होंने भुट्टो के सामने अपनी वफादारी और ताबेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन जर्नैलों ने फिर जोर पकड़ लिया और सियासी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, एक मजहबी तहरीक की सरपरस्ती की, और आखिरकार जनरल ज़िया ने बराह रास्त इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। आपके सवाल का तीसरा हिस्सा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में, तो इसका सीधा साधा जवाब तो ये है कि शेर जंगल का बादशाह होता है, उसकी मर्जी है कि अंडे दे या बच्चे। पाकिस्तान के मीडिया और सियासतदानों की अक्सरियत में इस बात की जुर्रत नहीं होती कि आर्मी चीफ की ज़ात के बारे में इलेक्टेड, सिलेक्टेड या एक्सटेंडेड वाली बात कर सकें। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर कोई आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगाए बगैर एक्सटेंशन लेता है तो उसकी आर्मी पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है और उसकी छड़ी जर्नैली कमज़ोरी का शिकार हो जाती है। आप जनरल ज़िया की मिसाल ले लें और जनरल मुशर्रफ को देख लें,
جب تک جنرل مشرف نے مارشل لا لگائے رکھا وہ اپنی ایکسٹینشن بھی کرتا رہا اور اسے کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. لیکن اس کے مقابلے میں جنرل کیانی نے بغیر مارشل لا لگائے ایکسٹینشن لی تو اس کا ایکسٹینشن والا دور جرنیلی کمزوری میں گزرا اور اب یہی حال جنرل باجوہ کا ہے. میں یہ حیدر بات کر رہا ہوں یہ اونٹیریو کینیڈا سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، خاص طور پہ آپ جو چھوٹی چھوٹی یہ پنجابی کی کہاوتیں اور جو چھوٹے چھوٹے واقعات بناتے ہیں نا یہ پروگرام میں بتاتے ہیں وہ یہ بہت اچھے ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں. میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ دنیا کی تمام اکانومی جس میں یہ امریکہ، کینیڈا اور کیا نام ہے یہ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، یہ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، لیکن ہمارے جو یہ ملک کے کرتا دھرتا ہیں یہ باجوہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کے بعد جو ہے پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک یہ نئی قوم بن کے ابھرے گی. تو ان کے پاس کیا ایسے مطلب چیز ہے یا کیا ایسے ان کے پاس جو ہے نا یہ شواہد ہیں جس کے بنا پہ انہوں نے یہ بات کی ہے؟ جنرل باجوہ جس قوم کی بات کر رہا ہے اس سے مراد پاکستانی عوام نہیں ہے جن کے ساتھ یہ کیڑے مکوڑوں والا سلوک کرتے ہیں اور انہیں بلڈی سویلین کہتے ہیں. ان کے لیے جب یہ قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد فوج ہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عدالتی سرٹیفائیڈ غدار جنرل پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا دی تھی تو یہ سارا کنبہ، یہ پوری قوم جو تھی کس طرح بندوقیں نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے عدلیہ کے اس جج کو نہ صرف اس کی دماغی حالت پر سوالات اٹھا دیے بلکہ اب تک اسے اس گستاخی کی سزا مل رہی. ہمارے پاس جو معاشی ماہرین ہیں، یہ جو جرنیل ہیں، انہوں نے ایف اے میں اکنامکس پڑھی ہوئی ہے اور ان کے پاس بندوق کی طاقت بھی ہے، اس لیے یہ جو بھی معاشی تجزیے کرتے ہیں ان کے اپنے بندوق کے زور پر پھر ان پر عمل بھی کر لیتے ہیں. اب یہ جو اس وقت ملک کے سارے وسائل ہیں اور باہر سے آنے والی ساری امداد جو ہے وہ جی ایچ کیو کے پاس جا رہی ہے. کورونا والی چینی امداد ہی دیکھ لیں آپ. اب ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے پاکستان کو کورونا سے نمٹنے کے لیے جو ڈالر دیں گے وہ بھی زیادہ انہی کے حصے میں آئیں گے کیونکہ اس جنگ کو بھی انہوں نے اپنے ایک جرنیل کے ذریعے کنٹرول کر رکھا ہے. کورونا پاکستان کی سویلین آبادی میں پھیل رہا ہے، ہلاکتیں بھی عوام کی ہو رہی ہیں اور بھوک سے بھی عوام ہی مر رہے ہیں، بے روزگار بھی عوام ہی ہو رہے ہیں. ان پر اس آفت کی وجہ سے نہ تو بھوک مسلط ہوئی ہے اور نہ ہی بے روزگاری. انہوں نے تو اپنی چھاونیوں کو، ہسپتالوں کو عوام کے لیے بند کر رکھا اور اس کے علاوہ حفاظتی سامان بھی انہی کے پاس سب سے زیادہ ہے. اس لیے جنرل باجوہ کی بات ٹھیک ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی قوم ایک نئی قوم بن کر ابھرے گی اور یہ قوم کون سی ہے وہ میں پہلے ہی میں نے اس کی وضاحت کر دی. کوئٹہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. آگاہ مانتے ہیں کہ فرض کے موجودہ گورنمنٹ نے کچھ کام نہیں کیا، اس سے پہلے ماضی کی حکومتوں نے کچھ کام نہیں کیا. وہی ہمارا نظام تعلیم، طبقاتی نظام تعلیم ہے، وہی طبقاتی نظام جو ہے صحت ہے. ہمارے جو حکمران کیوں ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں، قبضہ گروہ سے کیوں آ کے جو ہے سودے بازی کرتے ہیں جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، بے اختیار ہوتے ہیں. وہ قبضہ گروپ نے جو ہے اس کو ایکسپیریمنٹ لیبارٹری بنا دی ہے ہمارے ملک کو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گورنمنٹ ہے ان کے حوالے کر دی جائے، ان کے حوالے کر دی جائے تاکہ ان کا قبضہ رہے، یہ حکومت کریں. ہمارا جو ہے مینڈیٹ کو محسوس چلایا جاتا ہے. ہمارا کام ہے، ووٹر کا کام ہے اس کا جو ہے پچھلے کا جو ہے احتساب کرنا، آئندہ کا جو منتخب کرنا. جب ہمیں اتنے اختیارات نہیں ہیں، وہ اپنی من مرضی کے جو ہے فیصلے کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو مکمل طور پر اختیار دے دیں. ہمارے جو لیڈر جو ہے فسودہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، بارگیننگ کر کے. نواز شریف کیوں لندن گئے؟ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، ڈٹ جانا چاہیے تھا. جب ہمارے ایسے لیڈر ہوں گے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سر؟ مجھے آپ کی زیادہ تر باتوں سے اتفاق ہے. جہاں تک نواز شریف کے باہر جانے والی بات ہے تو اس میں نواز شریف کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی عوام کا. جس وقت نواز شریف لاہور کے ہاسپٹل میں شدید بیمار تھا تو اس وقت پنجاب کے لوگوں کا فرض تھا کہ وہ اس موقع پر سڑکوں پر آتے اور اتنا بڑا احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ کٹ پتلی حکومت اور اس کے سرپرست اپنے بلوں میں گھس جاتے. مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کا بھی نون لیگ کی قیادت نے ساتھ نہیں دیا اور نواز شریف کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، ورنہ اب صورتحال جو ہے اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہوتی اور عمران نیازی اور اس کے جرنیلی سرپرست جنرل باجوہ دونوں سے نجات مل چکی ہوتی. جہاں تک بات ہے ملک ان جرنیلوں کے حوالے کرنے کی تو وہ تو ہر دور میں انہی کے حوالے رہتا ہے.
ان لوگوں کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ ملک کا مکمل کنٹرول سنبھال لیں، لیکن یہ اتنی بڑی فوج ہے کہ اس غریب ملک کے سارے وسائل کھا کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ان کا گھر بار چلانے کے لیے پاکستان کو بیرونی قرضوں اور امداد کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، لیکن امداد دینے والے اور قرضے دینے والے ملک جو ہیں وہ تو اپنی شرائط پر پاکستان کو یہ قرضے اور امداد دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ملک میں جمہوری نظام ہو۔ اس لیے ان جرنیلوں کو ملک میں ایسے وقت میں کٹ پتلی سیاسی حکومتوں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن اگر ڈالر دینے والے ملک اس بات کا اشارہ کر دیں کہ انہیں اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان میں سیاسی حکومت کی بجائے جرنیلی حکومت درکار ہے، تو پھر یہ اعلانیہ طور پر بغیر وقت ضائع کیے پاکستان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت جنرل باجوہ کی تو پوری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ملک میں کسی طرح فوجی صدارتی نظام متعارف کروا دیا جائے اور یہ پاکستان پر تاحیات حکمرانی کرے، لیکن پاکستانی عوام کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت نکے اور اس کے ابے کے درمیان، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھک پینا، تعلقات خراب ہونا، وہ والی صورتحال ہے۔ اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متاثر ہونے والے جو جرنیل ہیں وہ بھی اس جرنیلی صدارتی منصوبے میں جنرل باجوہ کی مدد کرنے سے انکاری ہیں۔ اگر یہ سارے فیکٹر اس کے فیور میں ہوتے تو یہ کب کا پاکستان کا جو امیر المومنین ہے وہ بن چکا ہوتا۔ اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔